وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا تو ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے کا ایسا انتظام فرمایا کہ ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ مثال کے طور پر انسانوں میں ایک گروپ وہ ہے جو فارمنگ کرتا ہے اور اناج پیدا کرتا ہے، دوسرا وہ گروپ ہے جو اس کا آٹا بناتا ہے، تیسرا وہ گروپ ہے جو اسے سیل آؤٹ کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہماری دوسری چیزیں ہیں، کپڑے بنانے والے لوگ الگ ہیں۔ ایک ہی شخص فارمنگ سے لے کر کے سپر مارکیٹ اور اس کے بعد کپڑے، مکانہ، سارے کام ایک شخص نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا نظام بنایا کہ ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ مثال کے طور پر سارے لوگ غلے کے اعتبار سے کسان کے محتاج ہیں کہ وہ غلہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ کپڑے پہننے کے لیے ہم لوگ جو کپڑے بنانے والی کمپنیز ہیں ان کے محتاج ہیں۔ سب ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے مل کر ہی اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جو ٹریڈنگ ہے، بزنس ہے اور بزنس کے بہت سے شعبے ہیں، یہ سب انسان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی خود ٹریڈ میں بزنس کرنے میں بھی انسان اکیلے بزنس نہیں کر سکتا، کوئی بائر ہے تو اس کے لیے سیلر کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے کسی جگہ کا ہونا ضروری ہے، کبھی وہ جگہ رینٹل ہوتی ہے، کوئی بندہ اس کا مالک ہوتا ہے، ایک نظام بنا ہوا ہے۔ پھر جس انسان کی دکان ہے، شاپ ہے، تو وہ ساری چیزیں خود سے ہی مینوفیکچر نہیں کرتا، دوسروں سے لیتا ہے، بیچتا ہے۔ یہ نظام ہے۔ ہمارا دین وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں تو نجاست اور طہارت کے اصول بیان کرتے ہوئے یہاں تک سکھایا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد طہارت کیسی لینی ہے اور ٹوائلٹ کرنے کے بعد طہارت کیسی لینی ہے۔ چھوٹی طہارت جسے وضو کہا جاتا ہے وہ کیسے لینا ہے، اور بڑی طہارت یعنی غسل فرض ہو جائے تو کیسے پاکی حاصل کرنی ہے۔ تو اتنا بڑا نظام جو بزنس کا پوری دنیا میں ہے کہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جو اس نظام کا پارٹ نہ ہو، حصہ نہ ہو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بزنس کے، ٹریڈنگ کے اصول اور ضوابط، اس کے لاز، اس کے پرنسپل جو ہیں وہ بیان نہ کیے ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں بیٹھا ہوں، اور بھی جو درس نظامی کرنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں ہمارے یہاں جو فقہ ہے نا، فقہ حنفی، تو فقہ حنفی میں یعنی جیسے اس میں کہ عقیدے کا بیان ہوتا ہے، پھر طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کا بیان ہوتا ہے۔ جو عبادات ہیں، جو ہمارے اوپر فرض ہیں یا واجب ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، کہ ہم پاک رہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں۔ یہ کس کے حقوق ہیں؟ انسانوں کے حقوق تو ہیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے حقوق العباد کا، اور وہ شروع ہی ہوتا ہے، عربی زبان میں سے کہا جاتا ہے کتاب البیوع، یعنی خرید و فروخت کا بیان شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے۔ اور آپ یہ جان کر بھی تعجب کریں گے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل بے شک اپنی جگہ ہیں اور یہ بہت تفصیلی ہیں، لیکن جب کتاب البیوع کا بیان شروع ہوتا ہے، زمانے طالب علمی میں ہم لوگ جب کتابیں پڑھنے جاتے تھے تو اسے لائک ون آف دا ٹفسٹ چیپٹر سمجھا جاتا ہے، آسان نہیں ہوتا اسے سمجھنا۔ اور یہ ایک براڈ چیپٹر ہے، کافی بڑا چیپٹر ہے، اور اس میں پورا سال نکل جاتا ہے پڑھاتے ہوئے اور ہم کو سمجھتے ہوئے، پھر ایگزام کی تیاری کر کے امتحان دیتے ہوئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیے ہمارے دین میں آج دنیا میں جتنی طرح کی تجارتیں، جتنی طرح کی ٹریڈنگ رائج ہے، سب کا بیان موجود ہے، یا تو سب کے پرنسپل اور لاز بیان کر دیے گئے۔ اب بحیثیت مسلمان، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جیسے یہ بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، یہ 10-11 سال کا ہوگا، ٹھیک ہے، اب یہ بلوغت کے قریب پہنچ رہا ہے۔ جب یہ بالغ ہونے کے، پیوبرٹی کے قریب پہنچ رہا ہے، تو اب اس کے اوپر دھیرے دھیرے طہارت کے مسائل سیکھنا فرض ہے،
جیسے یہ بالغ ہونے کے اور قریب ہوگا تو نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہو جائے گا، کیونکہ نماز فرض ہے، جو چیز فرض ہے اس کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہو جائے گا۔ کوئی بندہ صاحب استطاعت ہو جائے اور اس کے اوپر حج فرض ہو جائے تو اس کے لیے حج کے مسائل کا جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ جو مالک نصاب ہو جاتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے بزنس کا جو بھی طریقہ ہو، جب آپ اس بزنس کے طریقے میں پہنچتے ہیں تو آپ کے لیے ان مسائل کا جاننا بھی فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش جو ہے وہ اختیار کرے گا، اور ذریعہ معاش اختیار کرنا، رزق حلال کمانا، قرآن پاک میں اس کا بیان ہے، حدیث پاک میں کہا گیا کہ تمام فرائض کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ ہے رزق حلال کمانا۔ اب رزق حلال اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتا ہے، اس کو کمانے کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ تو اگر آپ کسی کے ملازم ہیں، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے اجیر ہیں آپ، تو اب آپ کو اجارہ کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ خود بزنس اپنا چلاتے ہیں تو آپ کے اوپر اس بزنس کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ بہرحال آپ جس قسم کا بھی کام کرتے ہیں آپ کے اوپر اس قسم کے مسائل کا جاننا فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے خیال سے شاید جو بزنس مین ہیں، جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کی شاید بہت بڑی غیر ذمہ داری ہوتی ہے کہ بزنس تو وہ شوق میں شروع کرتے ہیں اور پیسہ کمانے کا ہوتا ہے کہ پیسہ بڑھانا ہے، 100 ہے تو اسے 1000 بنانا ہے، اور جو ہے وہ ساری چیزیں اضافہ کرنی ہے، اپنے اسٹینڈرڈ آف لائف جو ہے اسے جو ہے اوپر لے جانا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ یہ شاید بھول جاتے ہیں یا اس غفلت میں رہتے ہیں کہ ان کے اوپر اس چیز کے مسائل جاننا بھی فرض ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ صرف میں نے آپ کو 2-3 باتیں بیان کی تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اب ہمارے سامنے کئی چیزیں ہیں، ایک تو ہم یہ آپ کو یہ بتائیں کہ بزنس کرنا یہ اہم کتنا ہے قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں۔ دوسری چیز ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بزنس میں برکت کتنی ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر ہم آپ کو بزنس کے مسائل بتائیں، چونکہ ہم نے آج یہی لکھا تھا اپنے پوسٹ میں کہ ہم خاص طور سے جو اسلامک ٹریڈ ہے اس کے کچھ اصول بیان کریں گے، اور جو اس کے بیسکس ہیں، جو بالکل فنڈامنٹلز ہیں، وہ بیان کریں گے۔ تو 2-4 باتیں بیان کر دیتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا، 10-11 منٹ میں انشاءاللہ درس ہوگا، اس سے زیادہ طویل نہیں ہوگا، بھلے ہم اگلے ویک کا انتظار کریں۔ تو چلیے بات یہ کر لیتے ہیں کہ اگر خرید و فروخت کی بات ہو رہی تو ٹریڈنگ کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی سامان بیچتے ہیں اور سامنے کوئی شخص موجود ہوتا ہے جو خریدتا ہے، اس کو عربی زبان میں بیع کہا جاتا ہے، فارسی میں خرید و فروخت کہتے ہیں، اور اردو میں کہتے ہیں تو خریدنا بیچنا کہا جاتا ہے۔ اس کے کچھ شرائط ہیں۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ بس یہ چیز بھی بغیر شرائط کے، شرائط سنیے، میں صرف تھوڑا تھوڑا بریف کروں گا جتنی شرائط ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو بیچ رہا ہے اور جو خرید رہا ہے دونوں عقل مند ہوں۔ مطلب کیا ہے، دونوں میں سے کوئی اگر پاگل ہو تو پھر یہ جو خریدنا اور بیچنا ہے یہ مکمل نہیں ہوگا، اور اس طرح کا نہ خریدنا جائز ہے اور نہ اس طریقے کا بیچنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اتنا ناسمجھ بچہ ہے جو چھوٹا ہے، سمجھتا ہی نہیں چیزوں کی ویلیو کیا ہے، 10 روپے کی چیز ہے 1 ہی روپے میں دے رہا ہے، اس کو نہیں پتا نا کہ اس چیز کی ویلیو کیا ہے، ایسے بچے کا بیچنا بھی درست نہیں ہے، اور ظاہر ہے جو اس سے خرید رہا ہے وہ تو بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، وہ تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن جو اس سے خریدے گا اس کی بے بھی نامکمل ہوگی، اور ایسا خریدنا بھی ناجائز ہوگا۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو شروعات کی چیز ہے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں عقل مند ہوں، عاقل ہوں، اس کو عربی میں کہتے ہیں عاقل ہوں، عقل مند ہوں، دونوں میں سے کوئی مجنون نہ ہو، کوئی پاگل نہ ہو، یا اتنا ناسمجھ بچہ نہ ہو جو چیزوں کی ویلیو ہی نہیں سمجھتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا یہ دونوں الگ الگ ہوں، ایسا نہ ہو کہ ایک ہی شخص سوچے کہ چلو میں ہی بیچ کر میں ہی خرید لیتا ہوں۔ کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کہا بھائی ہمارا سامان بیچ دینا، اب سوچ رہے ہیں یار دوسرے کو بیچوں گا تو زیادہ پیسہ آئے گا، چلو خود ہی خرید کے خود ہی بیچ دیتا ہوں، سامنے والے کو بتا دوں کہ بھائی تمہارا سامان میں نے اتنے کا بیچا۔ ایسا وہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک ہی شخص بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں نہیں ہو سکتا، الگ الگ ہوں گے۔ چند صورتیں ہیں، 4 صورتیں ہیں اس میں بیان کی گئی ہیں کہ جس میں خریدنے والا بیچنے والا ایک بھی ہو سکتا ہے، وہ ہم آج ذکر نہیں کریں گے کہ وہ تفصیل ہو جائے گی۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایجاب اور قبول ہو۔
ایجاب اور قبول کیا ہوتا ہے؟ بیچنے والا جب آفر کرتا ہے کہ بھائی میں یہ چیز اتنے کی بیچ رہا ہوں، جیسے ہم دکان پہ جاتے ہیں نا تو بھائی یا تو خریدنے والا پوچھتا ہے کہ بھائی یہ سامان کتنے کا ہے، اور بیچنے والا بتاتا ہے یہ اتنے کا ہے. تو جب کسی چیز کو یا خریدنے کا آفر کیا جائے کہ ہاں میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، یا بیچنے والا آفر کرے کہ بھائی یہ چیز اتنے کی خرید لو، اسے کہتے ہیں ایجاب. اور قبول یہ ہوتا ہے کہ دوسرا ایکسپٹ کر لے، اسے ایجاب ہو. جیسے نکاح میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایجاب و قبول ہوتا ہے، کہتا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا میں نے قبول کیا. تو وہ بیع کی ایک صورت ہوتی ہے، اصل میں عقد کی ایک صورت ہوتی ہے. تو ایجاب اور قبول کا ہونا ضروری ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس چیز کو بیچنے کی بات کہی گئی اسی چیز کو ایکسپٹ کیا گیا. مثال کے طور پر میرے پاس 2 فون ہیں، میں نے کہا بھائی یہ فون اتنے کا میں بیچ رہا ہوں، اور سامنے والا کہہ رہا نہیں میں یہ والا فون خرید رہا ہوں. تو ایکسپٹنس تو پایا گیا مگر آفر نہیں پایا گیا اس کا. ٹھیک ہے، تو جب تک رضامندی نہیں ہوگی، دونوں چیزیں نہیں پائی جائیں گی، تب تک یہ بیع، یہ جو سودا ہے یہ مکمل نہیں ہوگا اور شریعت کے اعتبار سے لاگو. اچھا، اس کا رزلٹ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اگر وہ خرید و فروخت شریعت کے اعتبار سے ہوئی ہی نہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اگر وہ بندہ سامان ساتھ میں لے کے چلا گیا تو اس کا مالک نہیں تھا، بغیر اجازت استعمال کرنا گناہگار ہوا. وہ کسی کو بیچے گا تو دوسرے کا مال بیچنا ہوا، حرام کا سلسلہ چل پڑے گا. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مسائل کیا ہیں. اسی طریقے سے جس جگہ پر آفر کی گئی کہ بھائی یہ سامان میں بیچ رہا ہوں، اسی جگہ پر وہ قبول کر لے. اگر مثال کے اوپر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 8-10 لوگ ہیں اور میں نے کہا بھائی مجھے فون اپنا بیچنا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ میں سے کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ خریدوں کہ نہ خریدوں، خریدوں کہ نہ خریدوں، ابھی آپ فیصلہ کر ہی نہیں پائے کہ میں اٹھ کر یہاں سے چلا گیا. ٹھیک ہے، اب میں واپس آیا یا آپ مجھے بعد میں کہیں ملے، بولے یار وہ آپ سامان بیچ رہے تھے نا، پیسہ لے لو دے دو. تو اب میرے پاس اختیار ہے، میں چاہوں بیچوں چاہے نہ بیچوں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار تم تو بیچ رہے تھے، یار پیسہ دے دو بیچ دو. تو یہ ضروری ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ پر ہو. اس کو بولتے ہیں ایک مجلس میں ہونا، کہ ایک جگہ پر ہو. اگر لوگوں نے جگہ بدل لی، چلے گئے ادھر سے ادھر ہو گئے، تو اب یہ ضروری نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر میں نے کہا میں یہ فون بیچنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا چلو میں خریدنا چاہ رہا ہوں، پیسہ میں نے بتا دیا کہ مثال پر 1 لاکھ کوچے کا ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو 1 لاکھ کوچا. اب آپ واپس نہیں لے سکتے کہ نہیں یار میں کینسل کرتا ہوں، کینسل نہیں کر سکتے آپ شرعی اعتبار سے. یہ مسئلہ ہے اصل میں کہ جب ایجاب ہو گیا، قبول بھی ہو گیا، آفر بھی ہو گیا، ایکسپٹنس بھی ہو گیا، تو پھر اب اس کو کینسل نہیں کیا جا سکتا. یہ خیال رہے. تو جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تب تک تو چلو اٹھ کر بائر چلا گیا یا سیلر چلا گیا یا دونوں میں کسی نے ریفیوٹ کر دیا، منع کر دیا، ریجیکٹ کر دیا تو ٹھیک ہے. اور جب میں نے آفر کیا تو آپ نے سن بھی لیا اور اس کے بعد آپ نے قبول کیا، میں نے بھی سن لیا، اب بیع لازم ہو جائے گی. یعنی اب یہ سودا ہو گیا، اب اس کو کینسل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ دونوں کی رضامندی نہ ہو. ایک کی رضامندی سے کینسل نہیں ہوگا. اور آگے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے یہ ایسی چیز ہے جو اسلام میں بیچی جا سکتی ہو. اسے بولتے ہیں کہ کوئی ایسی ویلیویبل چیز ہونا جو اسلام میں ایکسپٹ ہو کہ ہاں یہ ویلیویبل چیز بیچی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر جیسے آج کل خون بیچا جاتا ہے نا، خون، بلڈ. اسلام میں خون حرام ہے اور حرام کی بیع نہیں ہو سکتی، خون بیچا نہیں جا سکتا. اگر مثال کے طور پر آپ کی کسی مریض کو اشد ضرورت ہے اور کہیں خون نہیں مل رہا ہے، آپ تو مجبور ہیں کہ آپ خریدیں گے. آپ کا خریدنا وہاں پہ ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، لیکن جو بیچ رہا ہے اس کا بیچنا ناجائز ہے، کیونکہ اسلام میں خون بیچا نہیں جا سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ شراب ہے، شراب ایسی چیز ہی نہیں جسے بیچا جا سکتا ہو، تو اسے کوئی بیچے گا تو اس کا بیچنا درست نہیں اور خریدنے والے کا خریدنا درست نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کو آپ بیچ رہے وہ آپ کی ملکیت میں ہو، آپ اس کے اونر ہوں. جو آپ کی ملکیت میں نہیں آپ اسے بیچ نہیں سکتے. جیسے مثال کے طور پر کوئی پھل ہے، ابھی وہ نکلا یہ چھوٹا سا ہوا ہے، ابھی ریڈی نہیں ہوا نا پھل، آپ کہتے بھائی چلو اس میں جتنا پھل نکلے گا وہ سب میں آپ کو بیچتا ہوں. آپ نہیں بیچ سکتے کیونکہ ابھی وہ جو پھل ہے وہ ریڈی ہی نہیں ہوا اور آپ اس کے مالک ہی نہیں ہوئے، تو آپ اسے بیچ نہیں سکتے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے سپرد کرنے پر قادر بھی ہوں، کہ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں جو چیز خریدی جا رہی ہے آپ اسے ہینڈ اوور بھی کر سکیں، یعنی چینج آف اونرشپ بھی ہو جائے. اگر ایسی چیز ہے جو چینج ہی نہیں ہو سکتی تو پھر اس چیز کا نہ بیچنا درست ہے اور نہ اس کا خریدنا درست ہے. یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے بیان کی. اس میں اگر 1-2 چیزیں رہ گئی ہوں گی تو انشاءاللہ وہ ہم مزید پھر سے بیان کر دیں گے. ہمارا وقت کافی ہو گیا ہے.
انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل سے اگلے ہفتے اس میں سے جو مسائل بیان کرنے سے رہ گئے وہ بیان کیے جائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب